حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ الى جانب مدینہ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر یا مسلمانوں کا مرکز الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، الملحمۃ الکبریٰ کو آپ عالمی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت کہا جا رہا ہے نا کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے دھیانے پر کھڑی ہے، تو تیسری جنگ عظیم کا جو مرکز ہے وہ یہی خطہ ہے. تیسری جنگ عظیم کا جو خطہ ہے، اور اس پر بہت زیادہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، ہر مجدون کے نام سے، آرمیگڈون کے نام سے. اس پہ عیسائیوں نے بہت کام کیا ہے، ان کا عقیدہ ہے. یہ بائبل کے اندر اس پہ چیزیں ہیں، زبور کے اندر چیزیں ہیں، اور اس پہ بہت لکھا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ آرٹیکل لکھے ہیں کہ بھئی ہر مجدون کی جنگ. حدیث میں ایک جنگ کا تذکرہ آتا ہے شام کے متعلق، معجم کبیر کی ایک حدیث ہے. اس جنگ کا نام آپ نے بتایا معمعہ، میم عین اور ہا، معمعہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں شام میں وہ جنگ ہوگی، اور معمعہ کا مطلب بھی بڑی جنگ. اور الملحمۃ الکبریٰ کا تذکرہ بھی آتا ہے، بہت بڑی جنگ. عیسائی لٹریچر کے اندر، بائبل کے اندر اس پہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں. اور وہ یہ ہر مجدون جو ہے نا، ہر مجدون اصل میں ہر سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور مجیدون یہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے. تو ہر مجدون کا مطلب ہے یعنی مجدون کی پہاڑی، مجیدون کی پہاڑی، ہر مجدون، یہ ہر مجدون کی جنگ کہلاتی ہے. تو آپ نے فرمایا حدیث میں ہر مجدون کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی یہ نام نہیں ہے. حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہے، بڑی جنگ. معمعہ کا تذکرہ ہے کہ خطرناک جنگ. عیسائی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری جنگ ہوگی، اور ان کا نظریہ یہ کہ یہاں پر عیسائیوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے اور ہمیں فتح حاصل ہوگی. اور آج کل انہوں نے یہ ایک نظریہ بنایا کہ جب یہ جنگ ہوگی تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں پر اٹھا لیں گے، اور ہم بادلوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس جنگ کو، اور جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے. شام کے متعلق ایک حدیث ہے جس کی تطبیق کی گئی، اور جس کو بعد میں جب اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ یزید کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں خلافت قائم کر دی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، جو کربلا کا پورا واقعہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغزو جیش الکعبہ، کہ ایک لشکر کعبہ پہ چڑھائی کرے گا یا کعبہ میں آ کے لڑنے کی کوشش کرے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ بیداء نامی مقام پہ پہنچے گا، يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو اس پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا. قالت، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، ایسا کیوں ہوگا کہ اس پورے کے پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا، حالانکہ اس میں تو بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو بازار چلانے والے ہوں گے، یعنی وہ اس لیے اس لشکر میں آئے ہوں گے کہ ان کا کاروبار ہے، وہ کاروبار کی نیت سے ان کے ساتھ آئیں گے، تو سب کو کیوں دھسایا جائے گا، ان کاروباری لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم، اس پورے کے پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا. ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، لیکن دنیا میں ان کا معاملہ یہی ہوگا کہ ان کو دھسا دیا جائے گا. اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس بارے میں تھی کہ بھائی یہ کعبہ پہ لشکر حملہ کرے گا اور اس طرف سے آئے گا اور بیدا کی سرزمین پر یہ آئے گا، اس کو دھسا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ لشکر وہاں سے آنے لگا تو بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیا، اس لشکر پہ، کہ بھائی یہ وہ لشکر ہے جو بیت اللہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کو دھسا دیا جائے گا. وہ لشکر جب آیا تو نہیں دھسا، وہ آئے، انہوں نے تو پورا تفصیلی واقعہ، وہ واقعہ حرہ بڑا مشہور واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، وہ بیت اللہ آئے اور بیت اللہ کو اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا اور پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس لشکر کو دھسایا نہیں گیا.
یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر آپ اس کی باقاعدہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دی نا، ایک پیشن گوئی بتا دی، لیکن اس کو خود اپنی طرف سے کسی خاص واقعے پہ فٹ کر دینا کہ اس سے یہ واقعہ مراد ہے، یہ کوئی محتاط رویہ نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حق و باطل میں تمیز کرے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور خود یہ کوشش کرے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ لیکن اس کی اس طریقے سے عصری تطبیق کرنا کہ اس کو کسی پر متعین کر کے فٹ کر دیں، تو ٹھیک ہے کسی کا تخمینہ ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ مراد ہوگا، لیکن اس کو ہم کوئی حدیث کی بات نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم شریعت کا کوئی بیانیہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت کا بیانیہ ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اٹل اور حتمی بات ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں احادیث میں یہ علامات ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام میں فساد ہوگا تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ وہاں موجود رہے گا، منصورین، جن کی مدد کی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے وہ منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو چھوڑ دے گا، کسی کا بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی جو بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے وہ تو نقصان میں آئے گا، لیکن ان کو اس کا نقصان دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ ارض شام کی خصوصیت رہی ہے اس حدیث کے مطابق کہ ہمیشہ سے وہاں یہ ارض شام جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے آپ یہ کہیں کہ جنگوں کی آماجگاہ رہی ہے یہ سرزمین۔ آپ جانتے ہیں صلیبی جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ اسی زمین میں لڑی گئی ہیں، شام کی سرزمین میں جو صلیبی جنگیں لڑی گئیں۔ پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، تو وہ کیسے فتح ہوا تھا؟ وہی صلیبیوں نے جو یلغار کی تھی، جو حملہ کیا تھا، وہ سارا صلیبی جنگوں کا مرکز یہ سرزمین تھی۔ دو بڑے فتنے اس امت پر آئے ہیں، امت کے خلاف اٹھے ہیں، ایک صلیبی جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اور دوسرا آج کے دور میں جو صہیونیت اور زائنزم کا فتنہ ہے، اس نے بھی مرکز اپنا شام کی سرزمین کو بنایا تھا، اور اسرائیل نے بھی آ کے قبضہ کہاں پہ کیا ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر۔ اور فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے بعد اب گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر کے اس کو مزید اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو شام کی سرزمین ہے، یہ ہمیشہ سے اس طرح کی جنگوں کا، ہمیشہ سے کافروں کا، مسلم اسلام دشمنوں کا نشانہ رہی ہے، اور ہمیشہ سے ایک طبقہ یہاں پہ موجود رہا ہے جو مقابلہ کرتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر کوئی ان کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا تو ان کا بیار و مددگار چھوڑنا ان کے لیے نقصان نہیں ہے۔ اب اہل غزہ پہ آج جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کا امتحان ہے یا ہمارا امتحان ہے؟ وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہیں، ان کا امتحان کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں، وہ بچے پیش کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں ہیں، اپنے محدود ترین وسائل کے ساتھ دنیا کی اتنی بڑی سپر طاقتوں سے اکیلے تنہا لڑ رہے ہیں۔ تو یہ منصور اسی کو کہتے ہیں نا۔ آپ کوئی دنیا میں تصور کر سکتا ہے کہ ایک طرف دنیا کی سپر طاقتیں، ساری دنیا ایک طرف ہے، اور ایک طرف کچھ گنے چنے لوگ جو بنکر کے اندر، زیر زمین ٹنلز کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور نکلتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسرائیل ان کو قابو نہیں کر پا رہا۔ تو وہ ناکام تو نہیں ہے نا بھائی۔ صحابہ کرام میں سے جو صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، کیا انہوں نے اسلام کی فتوحات دیکھی تھی غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ نے؟ وہ صحابہ جو مکہ میں شہید ہو گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں شہید ہو گئی تھی، حضرت عمار بن یاسر کے جو والد ہیں حضرت یاسر، وہ مکہ میں شہید ہو گئے تھے، حضرت عمار بن یاسر کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن یاسر، وہ مکہ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ کامیاب ہے نا۔ تو انہوں نے تو اسلامی فتوحات نہیں دیکھی، وہ کامیاب اس لیے کہ جو ان کے کرنے کا کام تھا وہ انہوں نے کر لیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دین کے کام میں ہماری مثال دہاڑی دار مزدور کی ہے، دین کے کام میں ہماری مثال دہاڑی دار مزدور کی ہے۔ مزدور کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ بلڈنگ بنتی ہے یا نہیں بنتی، مزدور کو اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ میں آیا، میں نے اپنی مزدوری کی، مجھے دہاڑی ملی، میں چلا گیا۔
ہم نے یہ کرنا ہے بھائی، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں. تو وہ لوگ، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اس وقت آسٹریلیا کے اندر. جب یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا 50 خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، صرف کس وجہ سے؟ غزہ کے لوگوں کے صبر کو دیکھ کر کہ یار اتنا صبر کوئی اپنے ایمان عقیدے پر کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے ڈٹے ہوئے اپنی سرزمین میں، اپنی جگہ پر کہیں جاتے نہیں ہیں، وہیں موجود ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور الحمدللہ اور اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. ہمارا امتحان ان کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ان کو چھوڑ دے گا اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. دنیاوی نقصان بھی نقصان ہے لیکن اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، کہ دنیا اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو سفیان اس وقت وہ وہاں کے سفر پر تھے. ہرقل نے ان کو بلایا اور بلا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ذرا مجھے ان کے بارے میں بتائیں، ان کا خط آیا میرے پاس. بہت سارے سوالات کیے. ایک سوال روم کے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے یہ کیا تھا کہ کیا تمہاری ان کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہوتی ہیں. تو ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے سوال کیا کہ جنگ میں تمہیں فتح ہوتی ہے یا ان کو فتح ہوتی ہے، یعنی تم غالب آتے ہو یا وہ غالب آتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے آگے سے جواب میں کہا الحرب بیننا وبینہم سجال ینالون منا وننال منہم، کہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح ہے. جیسے کنویں سے آپ پانی بھر رہے ہو نا اور ڈول لگائے ہوئے ہو تو ایک ڈول بھرتا ہے دوسرا خالی ہوتا ہے، ایک بھرتا ہے دوسرا خالی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی ہمارا ڈول بھر جاتا ہے کبھی ان کا بھر جائے، یعنی کبھی ہمیں فتح ہو جاتی ہے کبھی ان کو فتح ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کو غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ آپ کے سر میں زخم لگا نہیں لگا؟ یہ جو سب کچھ ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی؟ کبھی مسلمانوں نے بھی تو بہت فتوحات حاصل کی ہیں نا، مسلمان بھی تو حکمرانی کرتے رہے. 1000 سال تو مسلمانوں نے اس خطے میں حکمرانی کی ہے. 1000 سال سے زیادہ عرصہ یہاں حکمرانی کی ہے اس بر صغیر کے اندر. مسلمانوں نے روم بھی فتح کیا ہے، فارس بھی فتح کیا ہے، قسطنطینیہ، استنبول، یہ سب فتح کیے ہیں. خلافت عثمانیہ ایک دور تک مسلمانوں کی خلافت رہی ہے. لیکن اب ایک صدی ہو گئی، 100 سال ہو گئے کہ مسلمان اپنے ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے. تو میرے خیال سے 100 سال بہت ہوتے ہیں. اب ہمیں دوبارہ کہتے ہیں ریوائول، ہمیں دوبارہ اٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری خلافتیں کیوں زوال کا شکار ہوئی. مسلمان جب فاتح تھے، یہ جو میں نے بتایا نا کہ 4 ملک، ایک ملک کو 4 ملک بنا دیا، تو خلافت عثمانیہ میں یہ 4 ملک ایک تھے. یہ سعودی عرب نہیں تھا، شام، فلسطین، لبنان، یہ ملک نہیں تھے، یہ ایک ہی ملک تھا سارا. بعد میں پھر سعودیہ بھی بن گیا، قطر بھی بن گیا، اور دبئی، عرب امارات الگ ہو گیا، کویت الگ ہو گیا، بحرین الگ ہو گیا، فلسطین الگ، اور جناب شام الگ، لبنان الگ، اردن الگ، سب الگ الگ ہو گئے خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد. اس سے پہلے یہ سب خلافت عثمانیہ میں تھے، ایک حکمران ان پہ حکومت کرتا تھا. تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس میں ہمارے لیے بہت اہم درس ہے کہ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ رہے گا منصورین، جن کی مدد کی جائے گی، لا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کو چھوڑ دے ان کو نقصان نہیں ہوگا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ، کہ مسلمانوں کا مرکز جب جنگ، بڑی جنگ ہوگی، آپ اس کو جنگ عظیم کہہ لیں، کوئی بھی بڑی جنگ جو قیامت سے پہلے لڑی جائے گی، آپ نے فرمایا اس کا مرکز غوطہ ہوگا. یہ شام کے اندر ایک علاقہ ہے غوطہ، الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق، دمشق کے قریب ایک شہر ہے غوطہ. آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا مرکز ہوگا. من خیر مدائن الشام، اور یہ شام کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. اسی طرح حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اذا وقعت الملاحم، کہ جب جنگیں ہوں گی، بعث اللہ من دمشق بعثا من الموالی،
تو اللہ تعالیٰ دمشق سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا، اکرم العرب فرسا واجودہم سلاحا، جن کے گھوڑے بھی بہت اعلیٰ نسل کے ہوں گے، جن کا اسلحہ بھی بہت اچھا ہوگا، یؤید اللہ بہم ھذا الدین، اور ان کے ذریعے اللہ اس دین کی تائید اور مدد کرے گا۔ ایک اور حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، آپ نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ دجال کا تذکرہ کرتے تھے، قیامت کا تذکرہ کرتے تھے، تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی قیامت آ جائے گی، ابھی قیامت آ جائے گی، اس طریقے سے آپ ذکر کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ دیکھیں اس سے آپ کو اس کی وہ جھلک نظر آئے گی۔ آپ نے فرمایا ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں تمہاری طرف سے نمٹ لوں گا اس کو۔ یہ حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں اپنے دور میں، ان یخرج وانا فیکم، کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا، یعنی آپ یہ فرماتے تھے کہ دجال اتنا قریب ہے، قیامت اتنی قریب ہے۔ ان یخرج وانا فیکم، کہ اگر وہ اس حال میں آ گیا کہ میں تم میں موجود ہوں، فانا حجیجہ دونکم، تو میں نمٹ لوں گا تمہاری طرف سے اس کو۔ وان یخرج ولست فیکم، اور اگر وہ نکلا اور میں تم میں موجود نہ ہوا، فامرؤ حجیج نفسی، ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے۔ فامرؤ حجیج، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہے۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان کے لیے، یعنی اللہ میری طرف سے ہر مسلمان کی مدد کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فمن ادرکہ منکم، تم میں سے جو دجال سے ملے، اگر دجال کے دور میں ہو، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو وہ دجال کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنا انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دجال سے ملو یا دجال کے زمانے میں ہوئے، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 15 20 آیات پڑھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔